بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے علاج کرنے والا، اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 27 کے الفاظ کے معانی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے۔ آیت نمبر 28 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی جدائی کا لمحہ آ چکا ہے، یعنی مرنے والا اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ دنیا اور یہ آس پاس کھڑے ہوئے عزیز اور پیارے کہ جن کی محبت میں خدا کو بھول گیا تھا، اب ان سے جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ آیت نمبر 28 کا پہلا حرف ہے واو، یعنی اور، ظن، ظا، نون اور نون اس کے بنیادی حروف ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 25 میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کا معنی بیان کیا تھا۔ توجہ فرمائیں، ظن کے لیے اردو زبان میں ہم گمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس نتیجے کو کہ جس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کچھ علامات کو دیکھنے کے بعد، جیسا کہ ہم نے وہاں پر مثال دی تھی۔ یہ علامات اگر طاقتور ہو جائیں، قوی ہو جائیں، تو نتیجہ یقینی طور پر پتہ چل جائے، تو پھر یہ ظن جو ہے یہ علم کے معنی میں بھی، یقین کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی وہی یقین سے کم تر درجہ ہے، کہ جو کسی چیز کی علامات دیکھ کر ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان علامات سے یوں لگتا ہے کہ یوں ہونے والا ہے یا یوں ہو چکا ہے۔ توجہ فرمائیں، وہاں پر آیت نمبر 25 میں ظن کا معنی بیان کرتے ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر یہ ظن کے بعد ان آ رہا ہو تو پھر یہ ظن گمان کے معنوں میں نہیں بلکہ علم اور یقین کے معنوں میں ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر آیت نمبر 28 میں وَظَنَّ أَنَّهُ، یہ انہو ان ہے اور ہو دو حصوں پر مشتمل ہے، تو یہ جو ان آیا اب ہم ظن کا معنی علم یا یقین کا کریں گے، اور یہاں پر ترجمے میں اس کا ترجمہ کیا کیا گیا، اور وہ سمجھ جائے گا۔ سمجھ جائے گا یعنی اس کو علم ہو جائے گا، اس کے سارے شک دور ہو جائیں گے، قیامت نہیں آنی، فلان نہیں آنا، یہ نہیں ہونا۔ جب انسان کی اس دنیا سے آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس کی آنکھ کو کھول دیتا ہے، لیکن پھر وہ خود تو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے آخری وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، لیکن وہ اپنے آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو بتانے کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ اس کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ اس جان کو کھینچ لیتا ہے، ابھی روح بدن سے جدا نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اعضاء و جوارح اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بتانے پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اور شاید ہم نے اور آپ نے بعض مرنے والوں کو آخری وقت میں ایسی کیفیت میں دیکھا ہو۔ پس وَظَنَّ أَنَّهُ، اور وہ سمجھ جائے گا یعنی اس کو یقین ہو جائے گا، انہو اس بات کا کہ ہو کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں پر یہ کا معنی کریں گے اردو کے جملے کی مناسبت سے، اس لیے کہ جب مرنے والے کو اب پتہ چل جائے گا کہ یہ جو لمحہ اب آ گیا ہے اور یہ جو کیفیت میری اب ہو گئی ہے یہ جدائی کی کیفیت ہے۔ اور جدائی کے لیے لفظ جو استعمال کیا اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں الفراق۔ فراق کے بنیادی حروف فا، را اور قاف ہے۔ فرق جس سے تفرقہ بھی ہے، تفرقہ یعنی جدا جدا کر دینا، فرق کر دینا یعنی الگ الگ کر دینا، اور اسی سے لفظ فراق ہے۔ فراق جسے ہم مفارقت بھی کہتے ہیں، اور اردو زبان میں اس کے لیے جدائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جدا ہونا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ جائے گا
اسے یقین ہو جائے گا کہ اب یہ جو میرے آس پاس کھڑے ہیں ان سے میں بات نہیں کر سکتا، ان سے میری جدائی کا وقت اب آن پہنچا ہے۔ تو یہ آپ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 26، 27 اور 28 میں کلا کے حرف سے شروع کیا، یعنی خبردار دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو ضائع نہ کر دینا۔ تم دیکھ رہے ہو تمہارے سامنے لوگ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو تم کیوں، جتنے بھی لوگوں نے دنیا کی محبت میں خدا کو بھلا دیا، انجام موت کی شکل میں ہوا، اور جب وہ مرے، طاقتور تھے یا کمزور تھے، مالدار تھے یا فقیر تھے، تو سب کچھ دنیا میں چھوڑ گئے، اور ساتھ کیا لے گئے؟ وہ اعمال جو انہوں نے کیے تھے، چاہے اللہ کی اطاعت میں اور چاہے اللہ کی نافرمانی میں۔ لہذا کلا، خبردار ہو جاؤ، ہرگز دنیا کی محبت تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب جان گلے تک آن پہنچتی ہے اور اس وقت آس پاس کھڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی معجزہ کرنے والا جو اس کو بچا لے اور اس کا علاج کر لے اور اس کو موت کے منہ میں نہ جانے دے، اور یہ تو اطراف والے لوگ جو کھڑے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو مرنے والا ہے اس پر خدا واضح کر دیتا ہے کہ اب یہ جدائی کا وقت ہے، اب واپسی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو انسان اگر ان آیات کو پڑھے، ان کے معنی پر غور کرے، تو یہ ایک بہت بڑی دوا ہے جو انسان کے اندر سے دنیا کی محبت کے مرض کو کم کر سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔